وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 17 سے لے کر 26 تک آج کا سبق ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہر پیغمبر کو جھٹلایا گیا ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. اور ان کے سردار ابو طالب کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر چل کھڑے ہوئے، باقی لوگوں سے یہ کہتے ہوئے کہ تم بھی چل پڑو اور اپنے معبودوں کی پرستش پر ثابت قدم رہو. یہ ضرور ایسی بات ہے جس میں کوئی غرض اور مراد ہے. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ہم نے اس عقیدہ توحید کو آخری ملت نصرانی یا مذہب قریش میں بھی نہیں سنا. یہ صرف خود ساختہ جھوٹ ہے. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. کیا ہم سب میں سے اسی پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے، بلکہ وہ میرے ذکر کی نسبت شک میں گرفتار ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے. ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب. یا ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی بادشاہت ہے. اگر ہے تو انہیں چاہیے کہ رسیاں باندھ کر آسمان پر چڑھ جائیں. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. کفار کے لشکروں میں سے یہ ایک حقیر سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست خوردہ ہونے والا ہے. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور بڑی مضبوط حکومت والے یا میخوں سے اذیت دینے والے فرعون نے بھی جھٹلایا تھا. وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ
اولئک الاحزاب، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا بن کے رہنے والوں نے یعنی قوم شعیب نے بھی جھٹلایا تھا، یہی وہ بڑے لشکر تھے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے ہر ایک گروہ نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب واجب ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ سب لوگ ایک نہایت سخت آواز چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کچھ بھی توقف نہ ہوگا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، روز حساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے۔ سامعین کرام، سورہ سعد آیت نمبر 17، لفظی ترجمہ اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کریں اس پر جو وہ کہتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور یاد کریں ہمارے بندے داؤد کو، ان ذل اید، وہ قوت والے تھے، انہو اواب، اور خوب رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معہ، بے شک ہم نے مسخر کر دیے تھے پہاڑ ان کے ساتھ، یسبحنا، تسبیح کرتے تھے، بالعشی، شام کے وقت، بالاشراق، اور صبح کے وقت، والطیر محشورہ، اور تمام پرندے بھی ان کے مسخر تھے، اکٹھے کیے ہوئے، محشورہ اکٹھے کیے ہوئے، کل لہ اواب، اور سب ان کے تابع تھے، ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے مضبوط کی ان کی بادشاہت، وآتیناہ الحکمت، اور ان کو حکمت عطا کری، اور وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن خطاب مطلب فیصلہ کرنے کی قوت۔ سامعین کرام، سورہ سعد ہے، مکے کے درمیانی حصے کا اس کا نزول ہے، اور اس کے بعد ابھی تذکرہ آ رہا ہے سامعین کرام تاریخی، اس میں داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ سب نیک لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخر میں ان کا انا اخلصناہم، آیت نمبر 46، انا اخلصناہم، ہم نے انہیں خالص کر دیا تھا، بے خالصۃ، ایک خاص صفت کے ساتھ ممتاز کر دیا تھا، ذکر الدار، آخرت کے گھر کی یاد، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور وہ سب ہمارے نزدیک چنے ہوئے بندے تھے۔ اور پھر حضرت اسماعیل اور حضرت الیسع ذوالکفل، اور ان کا تذکرہ ہے، اور پھر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ سب اچھے لوگ تھے، اور ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، متقین کے لیے البتہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو آج جو ذکر ہو رہا ہے سامعین کرام، تذکرہ ہو رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیلی پیغمبر تھے، اور داؤد اور سلیمان کا زمانہ جو تھا وہ سامعین کرام تقریباً ایک عروج کا دور تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی ہوئی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بادشاہت بھی پیغمبر کے پاس تھی، خاص طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام، ان سے پہلے تھے طالوت علیہ السلام،
طالوت جو تھے وہ ان کے بادشاہ تھے، پھر حضرت داؤد جو ہے ان کو نبوت بھی مل گئی، اور اس کا تذکرہ ہے سامعین کرام۔ اور بہرحال یہ تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ سامعین کرام شروع ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے داؤد علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو کتنی طاقت اور قوت دی تھی، اور کیا کیا چیزیں ان کے تابع تھیں، اور کیا کیا ان کی صفات تھیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور پھر سامعین کرام ان کا ایک واقعہ بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ دو آدمی آئے، ان کو دیوار پھاند کے آ گئے، اور انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، اور اس کے بعد جو ہے یعنی جو بھی واقعات آئیں گے اور میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اس میں اول یہ آپ نوٹ کر لیں کہ مضمون جو ہے وہ توحید کا ہے، شروع سے توحید کا مضمون ہے، اور اس کو خوب زوردار انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اور جن لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، ایک لشکر ہے شکست خوردہ گروہوں میں سے، اور یہیں پہ یہ شکست کھائیں گے۔ ان سے پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا اور ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، اصبر علی ما یقولون، کہ آپ صبر کریں جو یہ کہتے ہیں، یعنی یہ وہی ہے، یعنی کل کذب، یعنی رسولوں کی تکذیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا بیان کر رہا ہے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، آیت نمبر 14 میں اسی صورت کے۔ اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب نے جو مذکورہ قومیں تھیں، فرعون تھا، اور قوم سمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، قوم نوح اور قوم عاد، فرعون، یہ سب انہوں نے جھٹلایا، اور پھر ان کو یعنی عذاب جو ہے ان کے لیے واقع ہو گیا۔ یہ حق اور باطل کی ٹکر جو ہے سامعین کرام، ایک بات نوٹ کر لیں کہ حق اور باطل کی ٹکر جو ہے وہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے انسانیت کا، یہ شروع ہے، یعنی تکذیب رسول جو ہے، رسولوں کو جھٹلانے کی عادت جو ہے یہ موجود ہے، رہے گی ہمیشہ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود مختار پیدا کیا ہے اور اس کو ہدایت قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے، تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، یا سب لوگ جو ہیں باطن کو ظاہر پہ ترجیح دے دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مختلف طبائع ہیں، اور مختلف پھر انسان کے ساتھ نفس جڑا ہوا ہے، اور نفس امارہ جو ہے اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ ان برائیوں میں ایک برائی بڑی برائی جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ حق کی تکذیب کرتا ہے، حق کو منزل نہیں بناتا۔ تو یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ اب تذکرہ ہو رہا ہے داؤد علیہ السلام کا، اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، اصبر علی ما یقولون سے شروع ہو رہا ہے کہ آپ صبر کریں جو یہ کہتے ہیں، اور وذکر، اور اس سلسلے میں یاد کریں ہمارے بندے داؤد، یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہ بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں، اور خود ان کی قوم نے ان پہ مختلف الزامات لگائے ہوئے ہیں، وہ کتب اسرائیلیات میں موجود ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ پرائی عورتوں کو دیکھنے کا وہ ہے، شوشہ ہے، اور پھر ان کے یعنی تدبیر ہے، ایک عورت، یعنی یہ الزام لگایا جاتا ہے یہ مسلمانوں کی طرف سے۔ اس وقت کے جو بنی اسرائیل تھے، ظاہر ہے مسلمان تھے، وہ دین اسلام تھا،
تو انہوں نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اس پہ الزامات لگائے ہیں، اس کی میں تفصیل تھوڑی تھوڑی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو داؤد لیکن پھر انہوں نے صبر کیا، پھر جو ہے آپ کے حضرت سلیمان علیہ السلام، اس پہ بھی آپ دیکھیں کتابوں میں، ہماری تفسیروں میں اسرائیلیات کے مضامین موجود ہیں، یعنی جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن اسرائیلیات آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ بنی اسرائیل کے بیان کردہ واقعات وہ ہماری تفسیروں میں موجود ہیں۔ اس کے حساب سے یہ داؤد علیہ السلام پہ الزام لگائے انہوں نے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پہ الزام لگایا۔ بہرحال یہ سارے یعنی مقصد اس تمام واقعے کو بیان کرنے کا یہ بھی ہے سامعین کرام کہ ہمیشہ پیغمبروں پہ الزامات لگائے جاتے رہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ منافقین مدینہ نے مختلف الزامات لگائے، آپ کو معلوم ہے، اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ کیونکہ منافق انسان تو منافق ہوتا ہے نا، مسلمانوں بظاہر مسلمان ہوتا ہے لیکن ہوتا منافق ہے۔ تو ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اصبر علی ما یقولون کے الفاظ ہیں کہ آپ صبر کریں۔ یہ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے سامعین کرام۔ ظاہر ہے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہر واقعے میں ایک سبق ہے ہمارے لیے، قرآن کی ہر آیت میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اس میں ہمارے لیے یعنی مومن کے لیے، قرآن تو خالص مومن کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے نا۔ تو مومن جو اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر گامزن ہے، اور جو احتیاط سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں ایک سبق یہ ہے، ایک نصیحت ہے کہ ہمیشہ نیک لوگوں پہ باتیں، الزامات وغیرہ یہ یعنی لوگوں نے لگائے ہیں۔ اور اس سلسلے میں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ در کوچہ نیک نامی مرا گزر ندادن، گر تو نمی پسندی تبدیل کن قزارہ، کہ نیک نامی کے یہ شیخ سعدی کا شعر ہے یا ہاں شیخ سعدی کا ہے میرے خیال سے۔ در کوچہ نیک نامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک نامی کے گلی میں ہمارا گزر نہیں ہوا ہے، یعنی ہم پہ الزامات، ہمارے راہ میں روڑے اٹکائے جائیں گے۔ یعنی اس شعر کی تشریح میں اگر میں آپ کو یہ کہوں تو شاعر کہہ رہا ہے، بلکہ سعدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں ہمیشہ ہماری راہ میں روڑے اٹکائے جاتے رہیں گے، بدنامیاں، الزامات لگتے رہیں گے، بدنامیاں کے ہار جو ہے وہ ہمیں پہنائے جائیں گے۔ درکوچہ نیک نامی مرا گزر، نیک نامی کے گلی میں ہمارا گزر نہیں ہوا ہے کہ لوگ آئیں، حق والے آئیں اور دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف دیں اور ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں۔ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ ابتدا میں اکثر لوگ مخالفت ہوتے ہیں، بہرحال وہ ایک الگ بات۔ تو درکوچہ نیک نامی مرا گزر ندادن، ہمارا گزر نہیں ہوا ہے نیک نامی کے، زندہ باد اور زندہ باد۔ تو گر تو نمی پسندی، اگر تم اس طریقہ کار کو نہیں پسند کرتے تو تبدیل کن قزارہ، تو تقدیر کو تبدیل کر دو۔ یعنی یہ روز الزج ایسا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ نیک لوگوں کو پہ الزامات لگے اور ان کو جھٹلایا گیا، اور یہ سامعین کرام سارے ہم یہ گزشتہ مضمون میں پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال داؤد علیہ السلام پہ بھی الزام لگے اور اس کا خیر تذکرہ ہو رہا ہے، اصبر علی ما یقولون، سب سے پہلے ان صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ صبر کریں، جو یہ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے، عبدنا ہمارے بندے داؤد کا
کو یاد کریں. ذل عید، اس کو ہم نے قوت ادا کی تھی، ظاہر بادشاہ بھی تھے. انہو اواب، اور وہ خوب رجوع کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، پہاڑ ہم نے مسخر کر دیے تھے، وہ ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے صبح و شام. کیا حقیقت ہے، کس طریقے سے ہوتا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے. والطیر محشورہ، پرندے بھی ان کے تابع تھے اور وہ اکٹھے کیے، محشورہ اکٹھے کیے گئے. کل لہو اواب، وہ سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے، یعنی ان کے تابع تھے. وشددنا ملکہ، یہ نوٹ کر لیں، یہاں داؤد علیہ السلام کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کی بادشاہت ہم نے مضبوط کی. وآتیناہ الحکمت، اور اس کو ہم نے حکمت یعنی نبوت عطا کی. وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت عطا کی، کا یہ مطلب. وحل اتاک نبأ الخصم، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں خبر پہنچی ہے جھگڑنے والوں کی، جھگڑنے والوں کی. نبا خبر کو کہتے ہیں، خصم جھگڑنے والے کی. اس تصور المحراب، محراب کا کمرے کو کہتے ہیں، یعنی جب وہ محراب کمرے کی دیوار سے پھلانگ کے اندر آ گئے، تصور محراب. اس دخلوا علیہ، پہلے ترجمہ سن لیں سامعین کرام، پھر تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں. اس دخلوا علی داؤد، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پہ، ففزع منہم، گھبرا گئے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا، دو آدمی تھے، انہوں نے کہا لا تخف، تم ڈرو نہیں، خوف نہ کہو. خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، یعنی دو اہل مقدمہ ہیں، ہمارا مقدمہ ہے ایک دوسرے کے خلاف. بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، ٹھیک، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک. ولا تشتت، اور بے انصافی نہ کریں، زیادتی نہ کریں. واہدنا الی سواء الصراط، اور ہماری رہنمائی کریں سیدھے راستے کی طرف. مقدمہ کیا ہے؟ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. ان لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہے. فقال اکفلنیھا، اور یہ مجھے کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو تاکہ میرے پاس 100 ہو جائے. وعزنی فی الخطاب، اور اس نے مجھے دبایا گفتگو میں. قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، انہوں نے کہا کہ یقیناً اس نے ظلم کیا ہے مانگنے سے نعجتے کا الی نعاجہ، تیری دمبی کہ اپنی دمبیوں کے ساتھ تمہاری دمبی بھی ملا لے. یعنی یہ ظلم ہے، اس کا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَّطَاءِ، بے شک اکثر شرکاء جو ہے، لَيَغْوِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور بہت کم ان میں سے ایسے ہیں جو زیادتی نہیں کرتے. وَظَنَّ داؤد، اور داؤد نے گمان کیا، انما فتناہ، کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے. فاستغفر ربہ، تو انہوں نے معافی مانگی اپنے رب سے. وخر راکعا واناب، اور جھک کر گر گیا، یعنی سجدہ کیا معافی کے لیے. فغفرنا لہ ذالک، ہم نے اس کو بخشش کر دی اس بات کی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک ہم اس کا ہمارے پاس ایک لزلفا، یعنی ایک قرب کا درجہ ہے، یعنی وہ ہمارے مقرب ہے داؤد. وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے. یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، تو تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. ولا تتبع الہویٰ، اور خواہشات کی پیروی نہ کرو.
فیضلک عن سبیل اللہ، یہ تمہیں بھٹکا دیں گی اللہ کے راستے سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو بھٹکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ انہوں نے بھلا دیا روز حساب۔ سامعین اکرام، یہ واقعہ جو ہے ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ قرآن میں جو واقعات آئے ہیں، اگر اس کی تفصیل حدیث واضح حدیث میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو ہمیں قرآن کے ظاہری مضمون پہ اکتفا کرنا ہوگا۔ ایک بات یہ ہے، تو کسی صحیح حدیث میں اس کا ظاہری یعنی اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، اکا دکا وہ ہے لیکن یہ ہے کہ تفصیل نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات جو ہے سامعین کرام میں ضرور کہوں گا، اور وہ یہ ہے، اپنے بارے میں میں کہوں گا یہ ہے کہ میں قرآن کا عالم نہیں ہوں، علامہ نہیں ہوں، نہ کوئی اس پہ کوئی خاص وہ ہے۔ بہرحال میں ایک طالب علم ہوں، اور طالب علم کا علم اتنا نہیں ہوتا، وہ شاگرد ہوتا ہے، استاد نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ جو ہے داؤد علیہ السلام کا خاص طور پہ جو تذکرہ ہے، اس میں زیادہ وضاحت نہیں ہے کہ بھئی خاص طور پہ جب یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے نبأ الخصم جو ہے، تصور المحراب، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کا غلطی کیا تھی۔ مثال کے طور پہ یعنی اس میں ہے نا کہ ظن داؤد انما فتنہ، کہ آزمائش کی، اب کیا آزمائش تھی یہ اس کی تفصیل نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے معافی مانگی، فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، اس کی بھی تفصیل نہیں ہے کہ ان سے غلطی کیا ہوئی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کی غلطی معاف کر دی، جو بھی تھی غلطی معاف کر دی۔ کیوں کہ وہ ان لہ عندنا لزلفیٰ، میرے مقرب تھے اور ان کا اچھا ٹھکانہ تھا۔ پھر میں نے ان کو کہا اے داؤد، ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں، تو فاحکم بین الناس بالحق۔ ابھی سامعین کرام وقت میرے پاس کم ہے اور ترجمہ بھی ہے، اور تھوڑی سی اس پہ بات جو ہے اگلے اس میں کر لیں گے، اور میں تھوڑا سا اس میں آپ کو بیان کروں گا کہ اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ ابھی میں تھوڑی سی تلاوت کر لیں گے، پھر اس کا ترجمہ کر لیں گے، اور یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا داؤدو، یہ میں آخری جو 2 آیات ہیں برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اپنی ایک روٹین کے مطابق بھی، تاکہ تلاوت اور ترجمہ ہم کریں۔ اب ترجمہ سنائیے۔ اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے بنایا ہے تمہیں خلیفہ زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق، تو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ولا تتبع الہوی، اور خواہشات کی پیروی نہ کرو، فیضلک عن سبیل اللہ، تو وہ گمراہ کر دیں گی تمہیں اللہ کے راستے سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ انہوں نے بھلا دیا روز حساب۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه
الأواب. Be patient in the face of what they say and mention our servant David the resourceful. He was obedient. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. We committed the mountains to glorify with him in the evening and at daybreak. والطير محشورة كل له أواب. And the birds gathered together, all obedient to him. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. And we strengthened his kingdom and gave him wisdom and decisive speech. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. Has the story of the two disputants reached you when they scaled the sanctuary? إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. When they entered upon David and he was startled by them, they said, "Do not fear two disputants. One of us has wronged the other, so judge between us fairly and do not be biased and guide us to the straight way." إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. This brother of mine has 99 ewes, and I have one ewe. And he said, "Entrust it to me," and he pressured me with words. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. He said, "He has done you wrong by asking your ewe in addition to his ewes. Many partners take advantage of one another, except those who believe and do good deeds, but these are so few." David realized that we were testing him, so he sought forgiveness from his Lord and fell down to his knees and repented. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. So we forgave him that, and for him is nearness to us, and a good place of return. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. O David, we made you a ruler in the land, so judge between the people with justice, and do not follow desire, lest it diverts you from God's path. Those who stray from God's path will have a painful punishment for having ignored the day of account. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।